79ویں رات شہرزاد نے کہا، جب بادشاہ سلمان شاہ کا وزیر بادشاہ زہر شاہ کے پاس پہنچا تاکہ اپنے بادشاہ اور اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام پہنچائے، اور جب اس کا دل مطمئن ہو گیا اور پھر اس نے وزیرانہ خوش بیانی اور اعلیٰ درجے کی زبان سے گفتگو شروع کی اور نہایت ادب سے اس کو مخاطب کیا تو اب بادشاہ زہر شاہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور نہایت عزت و احترام سے اپنے پہلو میں جگہ دی اور ہنس مکھ چہرہ بنا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ اب اس ایوان میں کھانا لایا گیا۔ جب سب لوگ کھا کر سیر ہو گئے تو بادشاہ زہر شاہ نے تخلیہ بول دیا اور تمام حاضرین رخصت ہو گئے اور خاص درباریوں کے علاوہ اور کوئی باقی نہ رہا۔ جب وزیر نے دیکھا کہ اب خلوت ہو گئی ہے تو وہ اٹھا اور اس نے بادشاہ کی تعریف کی اور اس کے آگے زمین بوس ہوا اور کہنے لگا کہ اے عالی شان بادشاہ اور زبردست آقا، میں جو تیرے پاس اتنی تیزی کے ساتھ آیا اور تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے کہ جس میں تیرے لیے بھلائی اور فلاح اور فائدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نکاح کا پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور تیری با حسب و نسب بیٹی کی نسبت بادشاہ سلیمان شاہ سے کرانا چاہتا ہوں، جو بڑا عادل اور صلح پسند اور فاضل اور دادگر ہے اور جس کی حکومت ارض خضرا اور جبل اصفہان پر ہے۔ اس نے تیرے لیے بہت سے ہدیے اور طرح طرح کے تحفے بھیجے ہیں اور وہ تجھ سے رشتہ چاہتا ہے، کیا تجھے یہ رشتہ منظور ہے؟ یہ کہہ کر وزیر چپ ہو گیا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جب بادشاہ زہر شاہ نے یہ باتیں سنی تو وہ سرو قد کھڑا ہو گیا اور تعظیماً زمین کو بوسہ دیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ بادشاہ ایلچی کے آگے ایسی انکساری کا اظہار کرتا ہے اور ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے خدا کی حمد و ثنا کی اور کھڑے کھڑے کہنے لگا کہ اے بزرگ وزیر اور محترم آقا، میں اپنے آپ کو بادشاہ سلیمان شاہ کی رعیت سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ نسبت کرنا ہمارے لیے شرف کا باعث ہے، اور میں خود اس نسبت کی دل سے آرزو رکھتا ہوں، اور میری بیٹی اس کی کنیز ہے، اور اس سے بڑھ کر میری کیا آرزو ہو سکتی ہے کہ وہ میرا سہارا اور پشت پناہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے قاضیوں اور گواہوں کو طلب کیا اور انہوں نے گواہی دی کہ بادشاہ سلمان شاہ نے اپنے وزیر کو نکاح کا وکیل بنا کر بھیجا ہے اور بادشاہ زہر شاہ بخوشی اپنی بیٹی کی وکالت کرتا ہے۔ قاضیوں اور گواہوں نے نکاح باندھ دیا اور دونوں کے لیے کامیابی کی دعا کی۔ اب وزیر نے کھڑے ہو کر تمام ہدیے اور نفیس تحفے بادشاہ زہر شاہ کو پیش کیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز تیار کرانا شروع کیا اور وزیر کا بہت احترام کیا اور ہر چھوٹے بڑے کو ولیمے کی دعوت دی اور 2 مہینے تک خوشیاں رچاتا رہا اور کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جس سے دل اور آنکھ کو فرحت حاصل نہ ہو سکتی ہو۔ جب دلہن کی ساری ضروریات پوری ہو چکی تو بادشاہ نے خیمے نکلوائے اور ان کو شہر کے باہر لگوایا اور کپڑوں کو صندوق کے اندر بند کیا اور رومی اور ترکی کنیزوں کو آراستہ و پیراستہ کیا اور دلہن کے ہمراہ نفیس نفیس چیزیں اور قیمتی جواہرات کیے۔ اس کے لیے سرخ سونے کی اونٹ پر سواری کرنے والی ایک ڈولی بنوائی اور اس میں موتی اور جواہرات جڑے، اور وہ ڈولی ایسی تھی جیسے کہ محل کا کمرہ، اور ڈولی میں بیٹھنے والی خوبصورت حوروں میں سے ایک حور تھی اور اس کی قیامگاہ گویا جنت کا ایک محل تھا۔ اب سارا جہیز
اور مال لاد کر جمع کیا گیا اور انہوں نے اسے خچروں اور اونٹوں پر لادا۔ بادشاہ ظاہر شاہ شہر کے باہر تک ان کے ہمراہ گیا اور وہاں وزیر اور اس کے ہمراہیوں کو رخصت کر کے خوش و خرم اپنے گھر واپس آ گیا۔ ادھر وزیر شہزادی کو لے کر روانہ ہو گیا اور جنگل اور بیابان طے کرتا اور دن رات تیز رفتاری سے چلتا ہوا اپنے شہر سے 3 روز کی راہ پر پہنچا۔ وہاں اس نے بادشاہ سلیمان شاہ کو دلہن کے آنے کی خبر بھیجی اور ایلچی نے تیزی کے ساتھ جا کر بادشاہ کو خبر کی کہ دلہن آ رہی ہے۔ بادشاہ سلیمان شاہ خوش ہو گیا اور اس نے ایلچی کو ایک قیمتی پوشاک عطا کی اور لشکر کو حکم دیا کہ بڑے جلوس کے ساتھ روانہ ہوں اور دلہن اور اس کے ساتھیوں کا بڑے احترام کے ساتھ خیر مقدم کریں اور اپنی بہترین وردیاں پہن کر اور سر پر جھنڈے اڑاتے ہوئے جائیں۔ ادھر انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گئے اور ادھر شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ ہر کماری، پردہ نشین یا محترم آزاد عورت یا ضعیف بڑھیا سب کی سب دلہن کو دیکھنے آئیں۔ جب عورتوں نے یہ منادی سنی تو سب کی سب اسے دیکھنے اور بڑی سے بڑی بیگمیں اس کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرنے لگیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دلہن کو رات کے وقت بادشاہ کے محل میں لائیں اور حکومت کے اراکین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ راستوں کو سجائیں اور وہاں ٹھہرے رہیں جب تک کہ دلہن غلاموں اور کنیزوں کے ہمراہ اور اپنے باپ کی دی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے وہاں سے گزر نہ جائے۔ دلہن وہاں پہنچی تو لشکر اس کے دائیں بائیں ہو لیا اور دلہن کی ڈولی چلتے چلتے محل کے قریب پہنچ گئی۔ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا تماشا دیکھنے نہ نکلا ہو۔ ڈھول بجتے جاتے تھے اور نیزوں کے کرتب ہوتے جاتے تھے اور بگل شور مچاتے جاتے تھے اور خوشبوئیں مہکتی جاتی تھیں۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو غلام دلہن کی ڈولی کو لے کر پردہ سرا میں داخل ہوئے اور اس کے حسن سے سارا محل چکا چوندھ ہو گیا اور اس کی زیب و زینت سے چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ جب رات ہوئی تو غلاموں نے پردہ سرا کے پردے اٹھا دیے اور احتیاط کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں دلہن نکلی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا تاروں کے درمیان چاند ہے یا موتیوں کے ہار میں ایک بے بہا موتی۔ وہاں سے نکل کر وہ خلوت خانے میں داخل ہوئی جہاں اس کے لیے ایک مرمر کا تخت بچھایا گیا تھا جس میں موتی اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس تخت پر وہ جلوہ افروز ہوئی اور بادشاہ اس کے پاس آیا اور خدا نے اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دی اور 1 مہینے تک لوگ جشن مناتے رہے۔ جب مہینہ پورا ہوا تو بادشاہ ظاہر شاہ نکل کر حکومت کے تخت پر بیٹھا اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی کے حمل کے ایام پورے ہو گئے اور خدا نے اس پر ولادت آسان کر دی اور اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے چہرے سے نیک بختی کے آثار نمودار تھے۔ جب بادشاہ کو بیٹے کے پیدا ہونے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور قاصد کو بہت انعام دیا۔ مارے خوشی کے وہ بیٹے کے پاس آیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان اسے بوسہ دیا اور اس کی خوبصورتی پر اسے تعجب ہوا۔ دائیوں نے بچے کو لے کر نہلایا دلایا اور اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اس کا نام تاج الملوک فاران رکھا گیا اور اسے محبت کا دودھ پلایا گیا اور اقبال کی گود میں اس نے پرورش پائی۔ اسی طرح دن اور سال گزرتے رہے یہاں تک کہ اس کی عمر 7 سال ہو گئی۔ اب بادشاہ سلیمان شاہ نے علماء اور حکماء کو طلب کیا اور حکم دیا کہ وہ اسے حکمت اور آداب کی تعلیم دیں
چند سال کے بعد وہ تمام چیزیں پڑھ کر فارغ ہو گیا۔ جب وہ ان تمام علوم میں ماہر ہو چکا جو بادشاہ چاہتا تھا تو اس نے اسے معلموں اور فقہا سے اٹھا کر ایک استاد کے سپرد کیا جو اس کو شاہ سواری سکھائے۔ جب تاج الملوک فاران شاہ سواری میں ماہر ہو گیا اور اس فن میں کوئی اس کا ہم پلہ نہ رہا اور اس کی عمر 14 سال ہو گئی تو جب کبھی وہ کسی کام کے لیے باہر جاتا تو اس کے انتہائی حسن کی وجہ سے جو اسے دیکھتا اس پر فریفتہ ہو جاتا، یہاں تک کہ لوگ اس کی تعریف میں اشعار نظم کرتے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بڑے بڑے شرفا اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس کے سرخ و سفید رخساروں پر سبزہ کا آغاز ہوا اور ایک تل نے جو عنبر کے دانے کی طرح تھا سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ لوگوں کی عقلیں اور نظریں اس پر محو ہونے لگیں۔ جب وہ اس طرح جوان ہو گیا اور اس کی خوبصورتی اور بھی نکھر آئی تو اس کے دوست احباب سب کی تمنا یہی تھی کہ باپ کے بعد وہی بادشاہ ہو اور وہ لوگ اس کے امراء بنے۔ شہزادے کو سیر و شکار کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے اس شوق سے دستبردار نہ ہوتا تھا، مگر اس کا باپ سلمان شاہ اسے ہمیشہ اس سے منع کرتا تھا، اس ڈر سے کہ جنگل کے وحشی جانوروں سے اسے نقصان نہ پہنچے، لیکن شہزادہ اس سے باز نہ آتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ 10 دن کا کھانا پینا اور چارہ دانہ ساتھ لے لو، اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیر و شکار کے لیے روانہ ہو گیا، اور 4 دن تک جنگل میں چلتے چلتے وہ لوگ ایک سبزہ زار میں پہنچے اور دیکھا کہ وہاں جنگلی جانور چر رہے ہیں۔ تاج الملوک نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ ایک بڑے حلقے میں یہاں جال ڈال دو، اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اس جگہ ایک بڑے حلقے میں جال بچھا دیے۔ جب طرح طرح کے ہرن اور دوسرے جانور وہاں آ کر جمع ہوئے تو وہ ان لوگوں کو دیکھ کر شور مچانے لگے اور گھوڑوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ اب انہوں نے شکاری کتے اور تیندوے اور شکرے ان پر چھوڑ دیے اور ان کی طرف تیر چلانے اور ان کو مار کر گرانے لگے۔ ابھی وہ حلقے کے آخر تک نہ پہنچے تھے کہ بے شمار جنگلی جانور ان کے ہاتھ لگے۔ اس کے بعد تاج الملوک چشمے کے کنارے اترا اور شکار منگوا کر انہیں تقسیم کیا، اور خاص خاص جنگلی جانور اپنے باپ سلمان شاہ کے لیے علیحدہ رکھے اور انہیں بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ باقی جانور اس نے اپنے اراکین میں تقسیم کیے اور رات اسی جگہ بسر کی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔